اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. الحمدللہ. سیرت سرکل کا الحمدللہ اس بار درس جاری ہے، اور آج ہماری اسی سلسلے میں 64ویں کلاس ہے. انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. جیسے آپ کے سامنے ابھی حالات بھی ربیع الاول کے ہی ہیں، ہم سیرت میں بھی ربیع الاول کے ہی ایام کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی 11 ہجری اور ربیع الاول کا پہلا عشرے کے بعد 12 تاریخ، یعنی 12 ربیع الاول کے واقعات، 13 کے، 14 کے، 15 کے، ان تاریخوں کے ہم واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی دن کا محتاج نہیں، کسی خاص لمحے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ سال کے ہر دن، ہر گھڑی جو ہے وہ کیا جائے تو بھی کم ہو. کہ ایسی ذات ہے کہ جو وجہ کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے نبی جی ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتے. تو وجہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ نے سیرت کے ان دروس میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں، تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے آپ کو عطا فرمائیں گے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز بھی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا امت پر احسان بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونا. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر کرنی چاہیے، اور آپ کے رفقا کی، آپ کے صحابہ کی، اہل بیت کی، ان سب کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. تو واقعات چل رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی جس کے بارے میں آپ کو محلے وقوع سے سمجھایا تھا کہ یہ آج مسجد نبوی کے جو ہے وہ شمال مغربی کونے کے اندر جگہ موجود ہے. ابھی بھی سعودی گورنمنٹ نے، پہلے تو کچھ سال پہلے یہاں پہ باغ ہوا کرتا تھا، لیکن اب باغ ختم ہو گئے اور یہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ بنا دی گئی ہے. لیکن وہاں پر کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ ایسی خالی جگہ پہ انہوں نے اس کو چار دیواری لگا کر بند کیا ہوا ہے، اس کو سیف کیا ہوا جگہ. ہو سکتا ہے اس میں باغ لگانے کا ایک ارادہ ہو یا اس کو رینوویٹ کرنے کا ارادہ ہو، بہرحال ابھی تک تو ایسا ہی ہے. تو یہ وہ مبارک جگہ تھی جہاں پر انصار اور مہاجرین جمع ہوئے تھے. کس تاریخ کو کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سی تاریخ تھی اسلامی مہینے کی، 11 ہجری کی؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور شام کا یہ وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا ہے وہ ظہر سے پہلے ہوا ہے. تو شام کو جو ہے مہاجرین اور انصار جو ہے وہاں جمع ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ مسجد نبی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کو سنبھال رہے ہیں اور ان کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک بندے تھے جو کہ دنیا سے چلے گئے. اب ان کے چلے جانے کے بعد کیا کوئی ان کے دین سے پھر جائے گا تو وہ کوئی عقل مند ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں ہے، اللہ تو موت سے پاک ہے. ایسی ہر قسم کی نقص سے پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ ہر کسی نے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کسی نے جو ہے وہ دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جس طرح باقی انبیاء دنیا سے چلے گئے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی انبیاء کی طرح دنیا سے پردہ فرما گئے. تو کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مانتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا رب جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور اگر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آ سکتی. تو اس طرح کی انہوں نے جب باحوالہ باتیں کی، نقلی دلائل جو ہے وہ امت کے سامنے رکھے، تو صحابہ کو اس سے بہت زیادہ تسلی ہوئی، تشفی ہوئی، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو نہ صرف غور سے سنا بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اور اپنے اپنے جو ہے وہ جذبات کو انہوں نے قابو میں کر لیا. تو اسی دوران جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو ہے وہ انصار اور مہاجرین جو جمع ہیں وہ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے وہاں جمع ہیں، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ اگلے جانشین کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں.
اب ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیوں پیش آئی۔ اس کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے ایام ہے 13 یا 14 دن۔ 28 یا 29 سفر کو علالت شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو 13 14 15 دن جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت کے ایام ہے۔ انہی علالت کے ایام میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے فتنے آئے، اسود انسی کا نام آپ کو بتایا تھا، طلحہ اسدی کا نام آپ کو بتایا تھا، اور بھی بے تحاشا لوگ ہیں، اور مسلمہ کذاب سب سے بڑا وہ نام آپ کے سامنے آیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ میں ہی پتہ لگ گیا، آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ فلاں فلاں شخص نے یمن میں ادھر ادھر لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ کو تلقین کی ان کی سرکوبی کرنے کی، کہ ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ اور اس میں ایک نام آتا ہے اسود انسی کا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ایک دن پہلے باقاعدہ قتل کر دیا گیا، اور اس کی اطلاع بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی گئی تھی، جس سے نبی علیہ السلام بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ لیکن جو مسلمہ کذاب تھا، اس کو جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ جو لمحہ تھا یہ ناقابل برداشت تھا صحابہ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہیں اور ان کی موجودگی میں جو ہے وہ اسلام کی عمارت کے اندر ایک ایسا شگاف ڈالنے کی، ایک ایسی درار ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ یعنی شیطان اپنا زور بھی اس وقت پوری یعنی قوت سے لگا رہا کہ کسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 23 سال کے دور میں یہ عمارت اسلامی بنائی ہے، یہ جو ایک ڈھانچہ کھڑا کیا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کی طاقت کا، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس میں ایسی دڑار ڈالی جائے کہ یہ آنے والے چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے۔ تو یہ شیطان کا وار تھا جو کہ انتہائی سخت تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے انصار کو اور مہاجرین کو بڑی تشویش ہوئی کہ اب کیونکہ پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں دنیا کے اندر اور ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب آپ کی جیسے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب کے اندر پھیلے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی خبر جو تھی وہ جنگل کے آگ کی طرح پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گئی۔ تو اس امت کو فتنے سے، فساد سے، ان کے اندیشوں سے بچانے کے لیے انصار اور مہاجرین اکٹھے ہو گئے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر۔ تو اس کو کنٹروورشل بنانا یا اس کے متعلق کوئی ایسی نازیبا باتیں کہنا، یہ بالکل ایک عقل سے عاری شخص ہی کر سکتا ہے، عقل مند انسان ایسا کر نہیں سکتا۔ آپ کو میں نے پورا سینیریو سمجھایا ہے کہ اس دور کی کتنی اہم ضرورت تھی کہ فوراً سے فوراً جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا فیصلہ کیا جانا کتنا ضروری تھا۔ اگر وہ اس میں تاخیر ہوتی تو یہ پھر بہت دور تک اس کے نتائج نکلتے جو کہ شاید جو ہے وہ ریورسیبل بھی نہ ہو۔ تو جیسے ہی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صاحب بصیرت تھے، صاحب علم تھے، وہ جانتے تھے کہ کہیں مہاجرین اور انصار جو مشورہ کر رہے ہیں اس مشورے میں کوئی چیز طے نہ کر دیں، اس لیے طے نہ کر دیں کہ اگر وہ کوئی ایسی کسی چیز کے اوپر طے ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج بھی اچھے نہ نکلے، تو اس لیے صحیح آدمی کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ حضرت عمر کو اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ یہ دو ساتھیوں کو ساتھ لے کر آپ تینوں حضرات سقیفہ بنی ساعدہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بات چیت ہو رہی۔ تو وہاں کی جتنی بات چیت تھی، مہاجرین کی آراء جو تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، انصار کیا سوچ رہے تھے، انصار کی آراء بھی آپ کے سامنے پچھلے گزشتہ سبق میں آ گئی تھی ساری کی ساری۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا پچھلے سبق میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث کا حوالہ پیش کیا اور نقلی دلیل پیش کی الائمۃ من قریش، کہ جو امام ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق قریش میں سے ہوگا، تو پھر جو ہے انصار نے اس بات کو انڈورس کر لیا، اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، اس کی توثیق اور تصدیق کر دی۔ اور انصاری صحابہ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ 40 صحابہ ہیں، یعنی یہ 40 صحابہ سے یہ روایت ہے یہ حدیث الائمۃ من قریش، ایک یا دو سی خبر واحد نہیں ہے یہ۔ تو یہ جب انصار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سنی تو فوراً سرنڈر کر دیا اور کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اب قریش ہی میں سے اس کا انتخاب کریں گے، اور انصار اس کی جو اس پارٹیسپینٹس کے طور پر آئے تھے وہ وڈرا اس میں سے کر جائیں گے۔ تو اور ایک اور آپ کے سامنے تجویز آئی تھی کہ دو عمرہ ہو جائیں، ایک انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے، تو اس کو تو اسٹریٹ فارورڈ رد کر دیا گیا تھا، انصار نے بھی اس کو رد کر دیا اور مہاجرین نے بھی رد کر دیا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے اوپر، اس بات کے مقابلے پر جو ہے وہ نقلی دلیل پیش کی تھی کہ کسی عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے،
اسی طرح کسی حکومت کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، کہ وہ نظام چل ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے چلنا. تو وہ بھی تجویز جو ہے وہ اس کو رد کر دیا گیا تھا. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاجماع بالاتفاق پوری امت مسلمہ کے پہلے خلیفہ راشد جو ہے وہ مقرر ہوئے اور منتخب ہوئے. آپ کے سامنے یہ بھی میں نے ایک بات رکھی تھی کہ دیکھیں، اب ایک سوال یہ تھا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں ابو بکر کو، حضرت علی کو یا کسی اور کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیا تاکہ یہ سارا معاملہ ہی نہ ہوتا. تو اس میں دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہی نہیں تھا. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے محتاج، وہ جو اللہ کہتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اور اس کے خلاف تو بھی کر نہیں سکتے. یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کہا وہ یہ کام کرنے کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہ خواستہ بھول گئے، وہ نعوذ باللہ، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب ہی نہیں تھا کہ آپ وہ کام کرتے. تو جب واجب ہی نہیں تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کرتے وہ کام؟ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رجال تیار کیے، ایسے لوگوں کی جماعت تیار کی کہ آپ کو پورا کانفیڈنس تھا اپنے لوگوں کے اوپر کہ میرے لوگ میرے بعد کسی ایسے نام کو منتخب کر ہی نہیں سکتے جو کہ اس منصب کا اہل نہ ہو، کیونکہ میں نے ایسی گرومنگ کی ہے ان لوگوں کی، ایسی ذہن سازی کی ہے اپنے جانشینوں کی، اپنے صحابہ کی، کہ وہ کسی غلط نام کو پر اتفاق کر ہی نہیں سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور جو میرے صحابہ ہیں وہ کبھی بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور نام پر متفق ہو ہی نہیں سکتے. نہ اللہ تعالیٰ چاہ سکتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی منتخب ہو میرے بعد، میرا جانشین، نہ ہی صحابہ کسی اور کے نام پر متفق ہوں گے. تو یہ بھی حدیث میں آ چکا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعتماد تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو منتخب کیا جائے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی. تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور سنت، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتا ہے سنت، اور ایک ہوتا ہے اجماع. سب سے پہلا درجہ ہے قرآن کا. ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے تو ہم کہاں دیکھیں گے؟ قرآن کے اندر دیکھیں گے اس کا حکم کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ قرآن میں حکم ہمیں نظر نہیں آتا، صراحتاً نظر نہیں آتا، یا اجمالاً بھی نظر نہیں آتا، تو پھر ہم کہاں دیکھیں گے اس کو؟ سنت میں، حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا حوالہ میری بات کا کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جب آپ نے یمن بھیجا تھا، تشکیل کی تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن کی طرف، تو آپ کچھ مدینہ مسجد نبوی سے نکلے حضرت معاذ کے ساتھ، وہ اونٹنی پر سوار ہیں، آپ پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، اور چلتے 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 آپ ان کو سی آف کرنے کے لیے سنیت الوداع، مدینہ کے جو باہر جو بالکل خارجی دروازہ تھا وہاں تک آپ کے ساتھ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستے میں باتیں کی آپ نے. تو وہ روایت کے الفاظ بن گئے. کچھ باتیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی اس موقع پر، کچھ آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا. مثال کے طور پہ آپ نے حضرت معاذ سے کیا پوچھا؟ آپ نے کہا معاذ اگر تجھے کوئی اسلام میں مسئلہ درپیش آ جائے تو کہاں تلاش کرے گا؟ تو معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن میں دیکھوں گا. آپ نے فرمایا قرآن میں نہ ملے میں حدیث میں دیکھوں گا. آپ نے فرمایا حدیث میں بھی نہ ملے تو اس نے فرمایا کہ میں اپنی جو ہے وہ تفقع سے اس کا فیصلہ کروں گا، سمجھ سے اس کا فیصلہ کروں گا، میں اس میں قیاس کروں گا، سمجھ سے فیصلہ کروں گا. تو نبی علیہ السلام اس موقع پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. تو پہلا درجہ جو ہے نا وہ قرآن کا ہے، پھر سنت کا ہے، پھر اجماع کا ہے، پھر قیاس کا ہے. تو اگر قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم حدیث مبارکہ میں اس کا حکم تلاش کریں. اگر حدیث مبارکہ میں بھی اس کا حکم نہیں ملتا تو پھر ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم پھر دیکھیں کہ امت کا جو فقی طبقہ ہے، جو علماء ہیں، وہ ان میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں. یعنی کہ وہ کسی معاملے پر متفق ہوتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. امت کا فقی طبقہ کسی مسئلے کے اوپر اگر اتفاق کر لے تو وہ اجماع کہلاتا ہے. وہ پوری امت کے لیے ایسا ہی ہے جیسے قرآن اور حدیث. اگر اجماع بھی نہیں ملتا تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر قیاس کیا جائے گا. لیکن قیاس بھی عام عوام کے لیے نہیں ہے کہ میں اور اٹھ کر آپ قیاس شروع کر دیں گے. قیاس بھی وقت کے علماء ہی کریں گے، وقت کے صاحب علم شخصیات ہی کریں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے دلیل بن جائے گا اس پر عمل کر. تو یہاں پر بھی میں آپ کو بتانا یہ پوائنٹ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد کسی کو جانشین اپنا مقرر کر کے گئے نہیں. نہ قرآن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی اور کا نام ملتا ہے. تو قرآن سے تو یہ طے نہیں ہو سکتا کہ کون بنے گا خلیفہ. پھر احادیث مبارکہ کو سارا کو دیکھا جائے تو اس میں بھی صراحتاً نہیں ملتا کہ آپ کیٹیگوریکلی کسی شخص کو نامزد کر کے گئے ہوں کہ ہاں میرے بعد یہ شخص یہ جو ہے وہ خلیفہ بنے گا. تو اس کے بعد کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد درجہ رہ جاتا تھا اجماع کا، کہ صحابہ بیٹھتے اور سارے باہمی مشاورت سے طے کرتے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے. علماء نے لکھا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد امت نے جس عمل کے اندر پہلا اجماع کیا، وہ پہلا اجماع جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا۔ یہ ہمارے اسلامی ہسٹری میں پہلا اجماع تھا کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق جو ہے وہ خلیفہ راشد، خلیفہ اول جو ہے وہ تسلیم کیا گیا۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے کچھ بیعت خاصہ کی تھی، صحیفہ بنی سعادہ کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے تو فوراً بیعت کر لی تھی آپ کے ہاتھ پر، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد منگل کے روز یعنی پیر کی یہ بات ہے، اگلے دن بیعت عامہ ہوئی تھی اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر پر آپ آئے اور آپ نے وہاں آ کر ایک تقریر کی، ایک وعظ کیا، ایک خطبہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اٹھے اور لوگوں نے آ کر جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ اور میں نے آپ کو تعداد بھی بتائی تھی، منگل کے دن کتنے لوگوں نے، سوال ہے، منگل کے دن کتنے لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ ہاں، 33,000، 33,000۔ تو 33,000 صحابہ موجود تھے مدینہ میں جنہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ سبق کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ ہوگا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں تھی، ان 33,000 افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اور اس کی دو تین وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو غسل دینے میں، لاحد میں اتارنے میں، ان سب کی ذمہ داری کیونکہ اہل بیت کی تھی، تو وہ وہاں پر مصروف تھے، اس وجہ سے وہ یہاں پر شرکت نہیں کر سکے۔ تو وہ بہرحال اگلے دن وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی بیعت جو ہے وہ کر لی، تو ان کی بیعت کا تذکرہ ہوگا۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھائی میں اس منصب کے لیے اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھتا، میری چاہت ہی نہیں ہے کہ میں خلیفہ بنوں، نہ میں نے تنہائی میں کبھی اللہ سے یہ دعا کی ہے، نہ میں نے کبھی کسی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تو مجھے ایک قسم کا کہتے ہیں نا پھنسانا، یہ تو مجھے پھنسایا گیا ہے، خلافت کا جو ہے وہ بار میرے گلے میں ڈالا گیا ہے، مجھے اس منصب کی ہرگز ہرگز کوئی تمنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا مدینہ میں، مسجد نبوی کے میں ممبر پر تشریف فرما ہو کر۔ اب یہ واقعہ آ جائے گا سارا تفصیل سے آپ کو سامنے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات، متروکات کہتے ہیں جو طریقے کے اندر، یعنی طریقہ جو وہ مال ہوتا ہے جو کہ میت کے بعد اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے، تو متروکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں اپنے وارثین کے لیے کیا چھوڑا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق کا حصہ ہوگی۔ اور پھر بات ہوگی میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل خاص، لیکن میراث الانبیاء یعنی عموماً بات کریں گے ہم اس بات پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ اور اگر آج کچھ وقت ہمارے پاس بچا تو انشاءاللہ ہم ازواج مطہرات کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، جس میں فردن فردن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں، ان کی سیرت کو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اس سلسلے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج امید ہے آغاز ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے حوالے سے کتابوں میں ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پہ جب بیعت عامہ ہوئی ہے تب بھی موجود نہیں تھے، اور بیعت خاصہ تو خاص طور پر اسی دن ہوئی جس دن انتقال ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس دن تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اہل بیت وہاں سے نکل پاتے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معاملات ہو رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت فرمائی نا منگل کے دن تمام مجمع، تو آپ کی نظر ڈھونڈنے لگ پڑی حضرت علی کو، حضرت علی نظر نہیں آ رہے، حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ علی کدھر ہے، تو ان کو بتایا گیا جی یہ اس مجمع میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو دو تین اس میں واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، کہ کوئی کسی کو بھیجا کہ حضرت علی کو جا کے بلا کے لے کر آئیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت علی نے پیغام بھجوایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو اسی طرح کی دو تین روایات جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ملتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ساری باتیں رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نتیجے اس کو سمرائز کر لیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو پیغام بھیجا کہ علی کو بلا کر لائیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی بلا کر لائیں کہ وہ دونوں نظر نہیں آ رہے۔ تو
انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر لے کر آئے. تو وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی. وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ گفتگو کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہ قول تو لکھا ہے حضرت علی کا، کہ حضرت علی سے جب پوچھا کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی تک بیعت نہیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت علی اور حضرت زبیر کا یہ قول ہے. یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا صحیح، اس کا امیج صحیح نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت زبیر سے جب پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیا مسلمانوں کی جماعتوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک بیعت نہیں کی؟ دیکھیں گیلے شکوے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنوں میں ہی ہوتے ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں پر اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ آدمی ان سے کھل کر بات کرتا ہے، گلے شکوے بھی کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، کوئی ایسی لاڈ میں بات کرتا ہے، کوئی ناز و انداز سے آدمی بات کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی لڑائی لڑنا مقصود ہے، یا کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نفرت کا اظہار کرنا مقصود ہے. ہر چیز ایسی بات نہیں ہے. اور یہ حضرات رحماء بینہم تھے، یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. ہم اگر اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کے واقعات کو پڑھیں گے نا، ہمیشہ ہم غلطی کر دیں گے. جب ہم اپنے جیسا سمجھیں گے نا ان کو، تو ہمیشہ ہمارے جیسے معاشرے میں جو معاملہ چلتے ہیں آج، انتقامی اخلاق ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ جو جیسا ملے اس سے ویسا ملو. آج کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ یار جو جیسا ملے نا اس کے ویسا ملو بس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے. آپ نے تو فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو یہ اخلاق ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے آج انتقامی اخلاق بن چکے ہیں کہ اچھا جو ملے گا ہنس کے ملے گا، ہم بھی ہنس کے ملتے ہیں. کوئی اگر ہم سے برا ملتا ہے تو ہم اس سے 2 اسٹیپ آگے جا کر اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور ہم یہ بڑا فخر سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم بڑے جو ہے وہ صاحب نظر لوگ ہیں. ہرگز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے. تو صحابہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پروڈکٹ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجال تیار کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محنت کا نچوڑ دیکھنا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ ہی ہے نا. صحابہ کے طرز، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کا کردار، ان کی سیرت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروڈکٹ ہے جو آپ نے 23 سال کے عرصے میں تیار کیا. اگر ہم صحابہ کو کے پورے اس ہٹا کر، صحابہ کی ذات کو ہٹا کر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو کیا پروڈکٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں کیا کیا؟ تو وہ بات مکمل نہیں ہوگی. مکمل ہوتی ہی صحابہ کے کردار اور اخلاق کے ساتھ ہے. تو ایسے رجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں جن کا اخلاق مثالی اخلاق تھا. مثالی اخلاق تھا ان کا. کہ وہ ایسے ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، انتقام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ رحماء بینہم قرآن پاک نے ان کو فرمایا کہ آپس میں رحم دل تھے بہت زیادہ. ہاں کفار کے اوپر بڑے شدید قسم کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو تھے وہ شدت سے پیش آتے تھے، لیکن آپس میں انتہائی محبت کے ساتھ. تو اس کے واقعات سیرت میں ہم نے آپ کے سامنے کئی واقعات پڑھے رکھے. مواخات مدینہ، انصار اور مہاجرین کا جو پیچ اپ کروایا تھا نبی علیہ السلام نے، اس کی بہترین مثال ہے. آج تک معاشرہ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. آج ہمارے ملک کے اندر سیلابی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے. ڈیزاسٹر چل رہا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر ہے. سیلاب میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بےچارے بے گھر ہو گئے ہیں، ایسے ایسے سفید پوش حضرات. تو آج وہ بےچارے، کچھ لوگوں کو تو گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بےچارے اپنی مدد آپ کے تحت ادھر ادھر جو ہے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. تو آج معاشرہ جو ہے وہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو پیش کر دیا ہو، ان لوگوں نے کہا ہو کہ جی ٹھیک ہے ہر فیملی گئی ہو یہاں، ہم افیکٹ نہیں نہ ہوئے. تو یہاں سے کوئی دیکھا آپ نے کوئی ایسی فیملی یہاں سے اٹھ کر گئی ہے ان کے پاس، متاثرین کے پاس، متاثرین سیلاب کے پاس، اور کہا ہو کہ آئے ہمارے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیں؟ ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن اس معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار کو کیسا نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا. کہ جیسے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ میں گئے ہیں تو مدینہ والوں نے اپنے گھر بھی پیش کر دیے، اپنے مال بھی پیش کر دیے، اپنے مویشی بھی پیش کر دیے، اپنے کاروبار بھی پیش کر دیے، ہر چیز اپنی پیش کر دی. اور یہ نہیں وقتی طور پر کہ چند دنوں کے لیے، بلکہ فار لائف پیش کر دی. اور جب آپ کے سامنے سارے حالات آ گئے، جب خیبر فتح ہو گیا اور بہت زیادہ مال غنیمت آ گیا، تو مہاجرین نے یہ سوچا کہ ہم سارا کچھ انصار کو واپس کر دیں، کیونکہ مہاجرین کو گھر بھی مل گئے، مال بھی مل گیا، مویشی بھی مل گئے، کاروبار بھی مل گیا اور سیٹل ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جو احسان کیا انصار نے اس 1 ہجری میں جب ہم نے ہجرت کی تھی، تو ہم آج ان کے احسان کا بدلہ چکاتے اور ان کو یہ چیزیں واپس کر دیں. لیکن انصار نے وہ چیزیں واپس لینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں دی تھی آپ چند سالوں کے بعد ہم واپس کر دیں. ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں دی تھی، اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں ہماری طرف سے مبارک. تو ایسی مثال جن لوگوں کی ہو
کیا ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو آپس میں رنجیدہ ہوں گے اور لڑائی جھگڑا کی نوبت کی طرف جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہ جو باتیں چل رہی ہیں ساری کی ساری، ہم نے اس ذہن سے سوچنی ہے کہ یہ ایک آپس میں ایک محبت بھرا تعلق تھا ان لوگوں کا، جس پر یہ بات ایک دوسرے سے وہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسی گلے شکوے کا اسی تناظر کے اندر جو ہے بیان آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں افسوس نہیں ہے کہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں، ہمیں کس بات کا افسوس ہوگا، آپ تو ہمارے لیے سر کا تاج ہیں۔ ہمیں صرف غم یہ ہے، ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے، ہمیں صرف پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اس خلافت کے مشورے میں آپ نے شامل نہیں کیا، کاش ہمیں بھی آپ شامل کر لیتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو ان کی وجہ بھی بتائی کہ میں نے آپ کو کیوں شامل نہیں کیا، کہ اتنا وقت ہی نہیں تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیا وجہ تھی۔ لیکن یہاں پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا، حضرت علی آئے تو حضرت علی نے یہی بات کی کہ ہمیں صرف آپ سے یہی بات ہے کہ آپ نے ہمیں اس خلافت کے مشورے میں شریک کیوں نہیں کیا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے، سب سے زیادہ قرابت دار تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا خود ہی کہا ابو بکر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہمیں یقین ہے کہ ابو بکر وہ شخص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، یعنی غار ثور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کو یار غار کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ تو یار غار ہیں، اور یار غار ایک اصطلاح بھی ہے۔ اصطلاح کیا ہے؟ ایک ضرب المثل ہے کہ جو شخص آپس میں دوستی کا ایسا تعلق رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا وضع قطع چال ڈال سب ایک جیسی ہو جائے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو یار غار ہے۔ تو یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور کہا کہ ابو بکر اتنے فضل والے ہیں، اتنی عزت والے ہیں کہ ان کی بھلائی ہم سب کو بخوبی معلوم ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت میں کیا رتبہ اور کیا مرتبہ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی اس موقع پر، اور لوگوں سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر ہی کو اپنی زندگی میں امام مقرر کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی علالت کے ایام میں 17 نمازیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر امت کو پڑھائیں۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، تو اسی کا حوالہ علی نے دیا کہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مقرر کیا اپنی زندگی میں کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ تو یہ بھی ان کے افضل ہونے کی دلیل جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ اور اس موقع پر یہ بھی بات آتی ہے روایات کے اندر کہ علی نے کہا کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں کا امام مقرر کیا، یعنی ہمارے دین کا امام مقرر کیا ہے، ہم ان کو دنیا کا امام کیوں نہ مقرر کر لیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رسپانس دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات سے معذرت کی، یعنی حضرت علی اور حضرت زبیر سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو اس مشورے میں شریک نہیں کر سکا۔ لیکن انہوں نے اس کی وجہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کسی نے بلایا نہیں تھا وہاں پہ، مجھے صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں پر یہ مشورہ ہو رہا ہے، تو میں مسلمانوں کو ہر قسم کے مستقبل کے آنے والے فتنے فساد سے بچانے کے لیے خود وہاں گیا تھا کہ وہاں جا کر جو ہے وہ ان مجمع کو جو ہے سنبھالا جائے اور ان کو جو ہے وہ کسی ایسی بات پر جمع کیا جائے جس میں امت کا فائدہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو مسلمانوں کو فتنے فساد سے بچانے کے لیے اس جگہ پر گیا تھا، مجھے بھی کسی نے پیغام دے کر نہیں بلایا تھا، تو پھر میں کیسے کسی اور کو بلا سکتا تھا؟ تو یہ بات انہوں نے کی، اور دوسری بات یہ بھی کی انہوں نے کہ بھائی دیکھو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے خلیفہ بننے کی یا کسی قسم کا بھی عہدہ یا عمارت حاصل کرنے کی اتنی سی بھی حرص نہیں ہے، اتنی سی بھی تمنا نہیں ہے، کبھی میرے دل میں اس کی رغبت بھی پیدا نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ظاہراً نہ ہی پوشیدن کبھی جو ہے وہ عمارت کو طلب کیا ہے۔ صرف مجھے یہی تھا کہ امت کو فتنہ یا اندیشہ نہ پیش آ جائے، تو میں جو ہے وہ اس کو میں نے جو ہے وہ وہاں پر میں گیا، اور اگر مجھے خدا کی قسم یہ معلوم ہوتا نا کہ اگر میں اس میں ڈیلے کرتا، اس کام میں ڈیلے کرتا اور کوئی فتنہ اور اندیشہ ظاہر نہ ہوتا، اس بات کی مجھے شیورٹی ہوتی، تو میں یقیناً آپ کو بلا کر ضرور لے کر آتا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر اس معاملے میں تاخیر کی گئی تو ایسا نہ ہو کہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل جائے۔ اور یہ آپ کے سامنے میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات پوائنٹ رکھا تھا کہ آپ اس دور کے حالات کو جب تک دیکھیں گے نہیں نا، اس دور کے اعتبار سے، تب تک یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ دور کیسا دور تھا؟ وہ دور تھا بادشاہت کا دور۔ عموماً اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کا انتقال ہو جاتا تھا نا، تو بادشاہ کی جو موت ہوتی اس کو چھپایا جاتا تھا،
جب تک کہ کسی ولی عہد کا خفیہ طور پر فیصلہ نہیں کر لیا جاتا تھا. جب ولی عہد کا فیصلہ ہو جاتا تھا پھر جو ہے وہ بادشاہ کے انتقال کا برملا اعلان کر دیا جاتا تھا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت کے ایام میں اتنے زیادہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اچھا, ان فتنوں کے ظاہر ہونے کی نا وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک بندے نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, تو اس کو فالوورز بھی مل گئے جنہوں نے ان کے ہاتھ ان کو اس پر یقین کر لیا کہ ہاں یہ جو ہے وہ نبی ہیں. کیوں ایسا کیا لوگوں نے؟ اس کی وجہ بھی آپ کو پچھلے سبق میں بتائی تھی کہ ایک بندے نے اگر نبی کا دعویٰ کیا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو اس کے ماننے والے کہاں سے پیدا ہو گئے اچانک سے؟ تو وہ اس لیے پیدا ہو گئے, آپ کو وجہ بتائی تھی کہ اس دور میں جیسے کئی لوگوں, جیسے یہ جو یہ تھا نا مسلمہ کذاب یا اسود انسی وغیرہ, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہم نبی ہیں. نعوذ باللہ, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد انہوں نے آفرز دی لوگوں کو. آفرز کیا دی؟ لوگوں سے کہا کہ لوگوں زکوٰۃ نہیں دینی آپ لوگوں نے. اگر آپ زکوٰۃ نہ دو نا, اگر ہمیں نبی مانتے ہو نا تو ہم زکوٰۃ ایگزمپٹ کرتے ہیں آپ کو, آپ زکوٰۃ نہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگ تو چاہتے تھے اس قسم کی آسانی ان کو مل جائے. تو وہ جو لوگ تھے وہ فوراً انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نبی مانتے ہیں اور یہ زکوٰۃ جو ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے, آپ نے ہمیں منع کر دیا. یا لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے کہ ٹھیک ہے جی آپ نماز نہ پڑھیں, مجھے نبی مان لیں اگر, تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں, بے شک کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو ایگزمپٹ کرتا ہوں نماز. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لالچ دے کر لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف قائل کیا اور لوگ جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہاں پر بھی یہ فتنہ اور فساد کا اندیشہ تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت علی کو کہ اگر مجھے اتنا سا بھی ذہن میں ہوتا نا میرے کہ اگر میں اس خلافت والے معاملے کو پوسٹ پون کر دوں کچھ دیر کے لیے اور کوئی امت کے اندر فتنہ اور فساد برپا نہ ہو, تو میں ضرور آپ کو اس مشورے میں بلا لیتا اور شریک کر لیتا, لیکن وہاں پہ اتنا وقت ہی نہیں تھا, اتنا موقع ہی نہیں. تو یہ انہوں نے دو باتیں کی. اور تیسری بات انہوں نے یہی کی کہ بھائی میں خود خلیفہ بننے نہیں گیا تھا, میں تو اس مسئلے کو حل کروانے گیا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ لوگ مجھے ہی بنا دیں گے خلیفہ؟ میرے دل میں تمنا ہی نہیں تھی, نہ مجھے کوئی ایسا شوق تھا, نہ مجھے ایسی رغبت تھی. یہ تو میں جو ہوں مجھے یعنی کہ لوگوں نے ایک قسم کا اس معاملے کے اندر جو ہے پھنسایا, ورنہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا. تو یہ دو تین باتیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمائی نا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں, مجھے کوئی ایسا مسئلہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اچھا, ایک روایت میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی, ایک روایت میں نے یہ رکھی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا حضرت علی کی طرف سے, آج میرے گھر تشریف لائیں, میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی کے گھر گئے تھے بات کرنے کے لیے. تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی ان سے بات کی تھی کہ جی مجھے صرف یہی رنج ہے, یہی غم ہے کہ مجھے اس مشورے میں شریک کیوں نہیں کیا گیا, خلافت کا معاملہ ہم سے مشورہ کیے بغیر کیوں طے ہوا. تو اس پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دو تین باتیں کی جو میں نے آپ کو کی. تو جب یہ باتیں انہوں نے کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے ابوبکر کہ میں زوال کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہوں گا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر آئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی, اور اس کے بعد حضرت علی کی شان کو بیان کیا اور ان کی بیعت نہ کرنے کو اور ان کی تاخیر کے عذر کو بیان کیا اور استغفار کرنے کے بعد ممبر سے نیچے تشریف لیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, امت کے ساتھ خطاب کیا. اس خطاب کے اندر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو حضرت علی نے بیان, اور اپنی جو انہوں نے تاخیر کی تھی بیعت نہ کرنے میں اس پر انہوں نے معذرت کی پورے مجمع کے سامنے, اور یہ بھی کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مجھے ذرہ برابر کوئی شک نہیں, صرف وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارا بھی کچھ حق تھا اگر ہمیں بھی اس مشورے میں شامل کر لیا جاتا کر لیتے. تو بہرحال انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر قسم کی گلے شکوے کو ختم کر کے پورے مجمع کے سامنے جو ہے وہ علی الاعلان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی. تو اس پر جتنی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہیں یا آج 1400 سال بعد پھیلائی جا رہی ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. اس لیے آپ کو اس تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں سوشل میڈیا کے اوپر جیسے یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا محرم کا مہینہ آتا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی تبرک کرتے ہیں صحابہ کے اوپر. تو آپ کو آپ کا ذہن کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کو ختم کر دیا, اپنے گلے شکوے کو دور کر دیا, تو آج ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم نہیں دور کرتے. جو اصل سٹیک ہولڈر تھے جب انہوں نے ختم کر دیا اس معاملے کو, تو پھر ہمیں بھی
اس معاملے پر بات کرنے کا، رائے دینے کا کوئی حق اب نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو اس حوالے سے تفصیل سے بیان کیا، اور خود بھی کہا، یہاں پہ حضرت علی نے بھی یہی بات کی جو میں نے آپ کو کی نا کہ اپنوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں، یہاں پر حضرت علی نے بھی کہا کہ بھائی دیکھو، غیروں سے شکایت نہیں ہوتی، شکایت تو اپنوں ہی سے ہوتی ہے۔ میرا دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لبریز ہے، اور ان کی افضلیت میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ ابو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلیئر کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مجمع سے بات کی، تو آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور پوری بات کو انہوں نے کلوز کر دیا، اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع سے کہا کہ لوگوں، یہ علی ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا ہے، لوگوں یہ حضرت علی ہیں، اور یہ تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ حضرت علی تمہارے سامنے موجود ہیں، اور ابھی تک انہوں نے میری بیعت نہیں کی، یہ بیعت کرنے سے پہلے کی بات، کہ انہوں نے ابھی تک میری بیعت نہیں کی ہے، اور ان کو پورا اختیار ہے، سارے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا اختیار ہے کہ یہ میری بیعت کریں یا نہ کریں، یہ حضرت علی کو اختیار دے دیا۔ اس کے بعد مجمع سے کہا کہ لوگوں، اگرچہ آپ لوگ میری بیعت کر چکے ہو، لیکن آپ کی بیعت کو میں آپ لوگوں کو واپس کرتا ہوں، اگر آپ چاہو تو ان سے بیعت کر لو یا کسی اور سے بیعت کر لو، مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، آپ سب کو بھی پورا اختیار میں دیتا ہوں۔ اور یہاں سے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت سے دستبرداری کا لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جس کو چاہو دوبارہ کوئی اور امیر بنا لو، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم آپ سے زیادہ کسی کو بھی خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم سب آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت علی نے اور تمام لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، تو یہ ایک دم شروع کے چند ایام کے اندر نا بہت زیادہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، زیادہ فکر مند ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نا گھر میں بند کر لیا، اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، اور 3 دن تک، کتابوں میں آتا ہے 3 دن تک دروازہ بند کر کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگی، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ معاملے کو پوچھیں کہ کیا بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سے یہ بار امانت، یہ خلافت کا وزن، خلافت کا بار، خلافت کی امانت میرے گلے میں ڈلی ہے، مجھے بہت زیادہ غم اور فکر لگ چکا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی ابو بکر کو کہ ابو بکر غم نہ کریں، آپ کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پتہ نہیں ہے؟ پھر حدیث سنائی حضرت عمر فاروق نے، یہاں پر حضرت عمر نے تسلی دی ابو بکر کو حدیث سناتے ہوئے، اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جو والی ہوتا ہے نا، حاکم ہوتا ہے، اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اگر تو وہ نتیجہ صحیح ہو، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق فیصلہ کرے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ صحیح نہ کر سکے، غلط فیصلے کی طرف چلا جائے، تو پھر بھی اس کو اللہ کی طرف سے 1 اجر ملتا ہے، گناہ پھر بھی اس کو نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پوری امت کے اجماع سے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے تو حدیث کے مطابق آپ کو 2 اجر مل جائیں گے، اور اگر آپ خدا نخواستہ فیصلے میں غلطی کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 1 اجر ملے گا، آپ کی پکڑ اس معاملے میں نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ مطمئن ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ آپ مسجد نبی میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبی تشریف لاتے تھے، تو کچھ دن تک یہی معاملہ چلتا رہا کہ آپ اپنی بیعت کو لوگوں کے سامنے واپس کرنے کا بار بار اعلان کرتے رہے، اور آپ کہتے رہے کہ جو ہے وہ لوگوں، میں تمہاری بیعت تمہیں واپس کرتا ہوں، جس سے چاہے بیعت کر لو، جس سے چاہے بیعت کر لو، بار بار یہ کہتے تھے۔ اس پر صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اور بار بار، خاص طور پر روایات میں حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے، بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بار بار کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نہ آپ کو واپس کریں گے اور نہ آپ سے بیعت کو واپس لیں گے، کون ہے جو آپ کو پیچھے ہٹائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کیا۔ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ان چیزوں کی جو متروکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں ہیں، کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، وصال سے پہلے ہی میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا تھا کہ نبی، اور پھر سیرت میں بھی آپ جگہ جگہ جا بجا پڑھتے رہے ہیں ذکر، آپ
آپ کے سامنے آتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی درویشانہ تھی، فقیرانہ تھی. کبھی بھی آپ نے عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے آرام طلبی کو پسند نہیں کیا. تو ایسا تھا ہی کہ آپ کے پاس جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ کے پاس جو چند چیزیں تھیں اس کا بیان ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن بالکل انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ عائشہ، گھر میں کیا کچھ دینار درم وغیرہ موجود ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ 7 دینار پڑے ہوئے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ لے آؤ. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ 7 دینار لے آئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ان کو الٹ پلٹ کرتے رہے، اور پھر عائشہ سے کہا عائشہ، اگر یہ دینار گھر میں موجود رہے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کیا میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا کہ یہ دینار چھوڑ کر آیا ہے گھر کے اندر، اس لیے ان کو فوراً تقسیم کر دو. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی تقسیم کر دیے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آخری دن جو پیر کا دن ہے وصال کا، اس دن بھی گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی پڑوسن سے کو دیا بھجوایا اپنا کہ اس میں اپنے گھر میں سے کوئی تیل ہے تو اس کے اندر ڈال دو تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ جلا سکیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اندھیرا تھا. تو یہ بالکل آخر کے حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تمام زندگی، یہی نہیں کہ صرف آخر کی زندگی بلکہ پوری کی پوری زندگی درویشانہ بھی تھی اور فقیرانہ بھی تھی. اور آپ کے سامنے یہ بھی حالات آ چکے ہیں کہ 2 2 مہینے تک ایسے معاملے ہوتے تھے کہ گھر میں چولہے کے اوپر توا چڑھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا پکایا جا سکے. صرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کئی کئی چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزارا عموماً 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور. ان 2 چیزوں کو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ہمارا ان 2 چیزوں پر زیادہ تر جو ہے وہ گزارا ہوتا تھا. کچے حجروں میں ہم زندگی بسر کرا کرتے تھے. اس کی تصویریں، حجرات کی تصویریں، جو ماڈل تصویریں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ دکھائی تھی کہ کس قدر حجرے جو تھے وہ کچے جو ہے وہ دیواروں کے بنے ہوئے تھے، کہ کچی اینٹوں کی دیواروں کی چنائی تھی، اور اوپر جو ہے کھجور کے پتوں کی چھت وغیرہ ہوتی تھی، اور اکثر جب بارش ہوتی تھی تو وہ ٹپکنے لگ پڑتی تھی. تو یہ حالات تھے آپ کے حجروں کے. اور بوریے اور ٹاٹ کا بستر ہوا کرتا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، آرام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں جو آپ کی وفات کے بعد وارثوں کے لیے آپ چھوڑ کر جاتے ہیں. بہرحال اس میں ایک روایت آتی ہے، ام المومنین ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی ہیں عمر بن حارث. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کوئی درہم نہیں چھوڑا، نہ ہی کوئی دینار چھوڑا. کوئی 7 دینار تقسیم ہو گیا، کوئی درہم دینار تو ہے نہیں. اور نہ ہی کوئی غلام چھوڑا، کوئی غلام بھی آپ کے پاس نہیں تھا اس وقت. نہ کوئی باندی چھوڑی، باندی بھی کوئی نہیں تھی آپ کے نکاح کے اندر، یہ ویسے بھی کوئی نہیں تھی. تو نہ کوئی باندی چھوڑی، نہ غلام چھوڑا، اور کوئی شے نہیں چھوڑی مگر کیا چھوڑا؟ ایک سفید خچر چھوڑا آپ نے جس کا نام تھا دلدل. ایک خچر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا نام تھا دلدل. تو یہ سواری ہی تھی آپ کے پاس ایک، اور ہتھیار تھے یعنی تلوار وغیرہ تھی آپ کے پاس، وہ آپ نے چھوڑی تھی. 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز فرمایا کہ کچھ زمین چھوڑی تھی آپ، یعنی کچھ پراپرٹی چھوڑی تھی، جائیداد چھوڑی تھی آپ نے، جو جس کو اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں کے لیے صدقہ یا وقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے. تو یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچر ہے، تیر تلوار وغیرہ کوئی ہتھیار کا سامان ہے وہ ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ جائیداد ہے. تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متروکات نبوی جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ 3 4 چیزیں تھیں جو کہ آپ کے پاس. تو عمر بن جو حارث، یہ جو ہے حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں نا، یہ تفصیل بتاتے ہیں اس جائیداد کی کہ وہ جائیداد کیا تھی، وہ پراپرٹی جو تھی وہ اس کی تفصیل کیا ہے. تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے سلائڈ میں آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق تھا. باغ فدق کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے واقعہ آ چکا ہے فتح خیبر کا. فتح خیبر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو خیبر کا علاقہ ہے اس میں یہودی رہا کرتے تھے، جس میں ایک بڑا قبیلہ تھا. اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کون سے قبیلہ تھا خیبر کے اندر جس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا غزوہ فرمایا تھا؟ کوئی اس قبیلے کا، کوئی اس یہودی قبیلے کا نام بتا سکتا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں، اہل یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جی 3. کون کون سے؟ جی
بنو قریظہ بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ جی بنو نذیر اور جی بنو قریظہ ہو گیا، بنو نذیر ہو گیا، اور ایک تھا بنو قینقاع، قاف یا نون قاف الف عین، قینقاع، یہ تین قبائل تھے یہود، اہل یہود کے۔ ان میں سے بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے، مدینے سے نکال دیا تھا۔ ان تینوں نے معاہدہ توڑا تھا، جو میثاق مدینہ معاہدہ کیا تھا آپ نے، وہ انہوں نے توڑا تھا، باری باری توڑا۔ تو سب سے پہلے قینقاع نے توڑا، تو قینقاع کو جلا وطن کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، یہ شام کے علاقے میں چلے گئے، ان میں سے کچھ خیبر چک گئے، لیکن زیادہ تر یہ شام کے علاقوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد باری آئی بنو قریظہ کی۔ آپ کو پتا ہے خندق کا واقعہ ہوا، خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ جو مدینہ میں رہتے تھے، حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو 300 یا 400 مرد تھے ان کو قتل کر دیے گا، بنو قریظہ یہ مدینہ کے اندر تھے، تو یہ تو سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد میثاق مدینہ توڑا بنو نذیر نے، تو بنو نذیر کے بارے میں حکم آیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھر مشورہ ہوا، یا بنو نذیر نے منت سماجت کی نبی علیہ السلام کی، ہمیں قتل نہ کریں، ہمیں جلا وطن کر دیں جس طرح بنو قینقاع کو کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی مدینہ سے نکال دو۔ تو جب ان کو مدینہ سے نکالا گیا تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے تیسرے نمبر پہ بنو نذیر کی زمین۔ یہ بنو نذیر کی وہ زمین ہے کہ جب بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو وہ ساری زمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، کیونکہ جو مال بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو ملتا تھا اس میں وہ مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حق ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کے جو فلاحی مقاصد ہوتے تھے ان میں خود اپنی مرضی سے اس میں جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ جو مال قتال سے حاصل ہوتا تھا وہ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا تھا مہاجرین کے اندر، وہ اس میں مجاہدین کے اندر، لیکن جو بغیر لڑے استعمال ہوتا تھا وہ خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا، جس میں آپ تصرف کیا کرتے تھے، لوگوں کو، لوگوں کی جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں پر مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بنو نذیر کی زمین۔ تو یہ بنو نذیر کی زمین تھی مدینہ کے اندر، یہ جائیداد مدینہ کے اندر تھی، اہل یہود کے وہ مکانات تھے، وہ فصلیں تھیں، وہ باغات تھے جو کہ بغیر لڑے فتح ہوئے تھے، اس لیے یہ جگہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ اوپر والی دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں، خیبر کی زمین اور باغ فدق۔ تو بنو نذیر چلے گئے جلا وطن ہو کے خیبر میں۔ تو جب غزوہ خیبر ہوا، غزوہ جب خیبر ہوا ہے تو وہاں پر جب مسلمان گئے ہیں تو وہاں پر ایک ایک کر کے ان کے قلعوں کو فتح کرتے گئے۔ ہوتا کیا تھا، وہاں قلعے تھے، آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھی قلعہ قموس کی اور دیگر قلعوں کی۔ ہوتا کیا تھا، ایک قلعے میں رہتے تھے یہ سارے مسلمان، اس قلعے کو گھیر لیتے تھے سارے مجاہدین، لیکن یہ قلعے سے باہر نہیں آتے تھے۔ تو جب مسلمان اس پر سٹرائک کرتے تھے، تیر تلوار اور اس طرح کے سارے کام کرتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے پچھلے دروازوں سے بھاگ جاتے تھے۔ پچھلے دروازوں سے بھاگتے تھے تو کسی اور قلعے کے اندر جا کے اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے۔ تو مسلمان پہلے اس قلعے کو فتح کرتے تھے جو یہ خالی چھوڑ کے گئے، پھر وہ دوسرے قلعے جس میں جاتے تھے مسلمان اس قلعے پر جا کے محاصرہ کرتے تھے، وہاں سے بھی یہ بھاگ کر اور قلعے میں، سارے قلعے آپس میں کنیکٹڈ تھے، تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک قلعے مسلمان فتح کرتے گئے، کرتے گئے، کرتے گئے۔ تو کچھ قلعے تو مسلمانوں نے فتح کیے لڑ کر، وہ مجاہدین میں تقسیم ہو گئے، اور کچھ قلعے ایسے تھے، کچھ زمینیں ایسی تھیں جو کہ بغیر لڑے فتح ہوئی، اور وہ بہت سارے علاقوں کی، دیگر علاقوں کی جو ہے وہ زمینیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب خیبر کے اندر مسلمانوں نے اہل یہود کو قتل کر کے ان کی زمینیں اور مال غنیمت کو حاصل کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقوں میں بھی آ کر یہی قتل و غارت کریں، تو پہلے ہی سرنڈر کر دو۔ تو انہوں نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی پیشکش کر دی اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ فدق کا علاقہ ہے خیبر کے پاس، ان لوگوں نے بھی یہی حکمت اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں، ہم سے لڑائی کریں، ہمیں ماریں، پھر ہم جا کر ان کو جو ہے زمینیں دیں، پہلے ہی ان سے صلح کر لو۔ تو جا کے انہوں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد یہ لڑائی، یہ زمین ہے فدق کی، وہ فدق کا باغ تھا اور فدق کی جگہ تھی، وہ بغیر لڑے کیونکہ مسلمانوں کے پاس آ گئی، اس لیے وہ خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف میں آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جیسے چاہے جو ہے وہ تصرف کریں۔ تو اس طرح باغ فدق ملا، یہ بھی خیبر میں تھا۔ اور یہ خیبر کی جو زمین دوسرے نمبر پر لکھی ہوئی ہے، یہ وہ زمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی کہ جو مسلمانوں نے قلعوں کو لڑ کر فتح کیا۔ آپ کو میں نے یہ کئی دفعہ بتایا کہ جو لڑائی کا مال غنیمت ہوتا تھا اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے۔ جو پانچواں خمس ہوتا تھا نا، خمس، ہمسا 5 کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو جو خمس ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا حق ہوتا تھا، اور 4 جو حصے ہوتے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ تو جو خیبر کی جتنی زمین لڑ کر فتح ہوئی اس میں جو 5واں حصہ تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو قرآن پاک میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو خمس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو یہ خیبر کی زمین وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ تو یہ 3 چیزیں، 3 جائیدادیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی،
لیکن اس میں تفصیل علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ ذاتی کوئی آپ کی وہ نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کی تھی، اور آپ کو آپ اس کے حوالے سے کیا کرتے تھے کہ اپنے نعوذ باللہ کو اپنے اوپر یا اپنی عیش و عشرت کے لیے ان کو خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ یا تو امہات المومنین یعنی اپنے گھر والیوں کا خرچہ اس سے چلایا کرتے تھے، یا مسلمانوں کو جس جس چیز کی جہاں جہاں غربا کو ضرورت ہوتی تھی، اب اس چیزوں سے، اس کی فصلوں سے اور اس کے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خرچ دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ تمام زمینیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر موجود تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت۔ تو یہ زمینیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی تھیں، اور آپ کی حیات مبارکہ تک آپ کے قبضے میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پورا اختیار تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان زمینوں کی جو آمدنی تھی وہ صرف اپنے اہل و عیال کے مناسب نفقے کے اندر جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، اور باقی جتنی آمدنی ہوتی تھی وہ اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں اور ان کی مصلحتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خرچ فرما دیا کرتے تھے، اور اپنی عیش و عشرت کے لیے معاذ اللہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ کو حکم بھی تھا یہ کہ آپ نے ان زمینوں کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ نفقہ جو ہے نا اس کا بندوبست کرنا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ جو مدینہ کی جائیداد تھی نا بنو نذیر، یہ مدینہ کے اندر تھی، باقی دونوں جائیدادیں خیبر میں تھی۔ تو یہ جو بنو نذیر کی زمین مدینہ منورہ میں تھی نا، تیسرے نمبر والی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس کی جتنی سالانہ آمدنی آتی تھی اس سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ چلایا کرتے، اور باقی جو دونوں اوپر والی جگہ ہیں ان سے مسلمانوں کے اس میں خرچ کیا کرتے تھے ضرورتوں کے اندر۔ تو یہ اس کی مختصر سی تفصیل ہے اس چیز کی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے ہیں، اس کے بعد یہ جو زمینیں تھیں ان کا سارا نظام خلیفہ وقت کے پاس آ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نائب جو تھے وہ خلیفہ وقت ہوتا ہے، تو یہ سارے کا سارا انتظام ان کے پاس آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بنو نذیر کی جائیداد جتنی تھی اس سے جتنی آمدنی ہوتی تھی اس سے اہل بیت کا اور امہات المومنین کے گھر کا خرچے کے لیے وہ ان کو رقم اسی طرح سے دیا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بالکل اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ عمل کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس بنو نذیر کے جائیداد میں سے جتنا پیسہ آتا تھا، جتنا منافع نفع اور جتنی آمدنی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری اہل بیت میں اور جو ہے وہ امہات المومنین کے گھر کے اخراجات کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی چلتا رہا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اب کیونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں امہات المومنین کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے فرداً فرداً انشاءاللہ سب کی سیرت کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بابرکت سلسلہ ربیع الاول میں جاری رہے گا، اور ربیع الاول کے آخر میں یا تو اس کا اختتام کر دیں گے یا پھر ربیع الثانی کے اندر جو ہے اس کا اختتام انشاءاللہ اس کورس کا ہو جائے گا۔ کسی کو سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ایک بات رہ گئی ہے کہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جو میراث انبیاء ہوتی ہیں ان میں کیا حکمت ہے، کہ وہ کس کا حق ہوتا ہے، اس میں حکمت ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث تو یہ ہے کہ ہم یعنی گروہ انبیاء یعنی جتنے بھی نبی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مال میں میراث نہیں ہوتی، کہ وہ ان کے جانے کے بعد دنیا سے ان کے ورثاء کو تک مل کے اس میں چلا جائے، وراثت میں چلا جائے۔ فرمایا کہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں حکمتیں لکھی ہیں علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ انبیاء کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے نا وہ جائیدادیں بنانا نہیں ہوتا، وہ پراپرٹیاں خریدنا نہیں ہوتا،
وہ دنیا کا سامان اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے دعوت حق دینا، لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنا، یعنی لوگوں کا رخ دنیا کی اس سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا۔ اس پر جو ہے وہ انبیاء ساری زندگی اس نہج پر زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے حوالے سے محنت کا میدان بناتے ہیں، اور اسی حوالے سے جتنی مشقتیں آتی ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا جب مطلوب ہی نہیں ہے تو پھر ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد کو دنیا میں حصہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ وجہ لکھی، دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا امت کے حق میں روحانی باپ کی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا جو مال ہوتا ہے نا وہ ان کی اولاد میں نہیں جاتا، بلکہ اس پر جو حق ہے وہ تمام امت کا ہوتا ہے۔ امت کے روحانی باپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام امت جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے نبی کی۔ تو جب نبی کوئی ترکہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ کسی ایک اسپیسیفک قرابت دار کو نہیں ملتا، بلکہ وہ اصولاً جو ہے وہ پوری امت میں جو ہے وہ تقسیم ہونا ہوتا ہے، کسی خاص فرد کے لیے وہ مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ تمام امت کے افراد کے لیے وقف ہوتا ہے، اس لیے بھی کسی خاص بندے کا اس پر حق نہیں ہوتا۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی علماء نے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ مائیت الہی کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کے حاضر اور مقیم رہتے ہیں، اور مالک حقیقی کی مالکیت ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کسی چیز کا بھی مالک نہیں سمجھتے، کہ ان کو ہر وقت اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے کسی کی ملکیت کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے علماء نے یہ تین چار وجوہات لکھی ہیں جس کی وجہ سے انبیاء جو ہے وہ اپنے مال میں کسی خاص شخص کو جو ہے اپنا وارث نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کا سارا مقصد ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہر پہلو کو اپنے اندر اتارنا ہے، آپ کے ہر گوشے کو اپنے اندر لانا ہے۔ اگر ہم صرف سن کے چلے جائیں گے، یا میں بیان کر کے یہ سمجھوں گا کہ میری چھٹی ہے، میرا کام صرف بیان کرنا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ بطور خاص ہو گیا اب تو، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی مہینے کو مخصوص کرنا یا کسی دن کو مخصوص کرنا، یہ جو ہے وہ بالکل آپ کی شان نہیں ہے، بلکہ سارا سال آپ کا ذکر خیر ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس ربیع الاول کے مہینے سے ہی آغاز کر لیں اس بات کا کہ ہم روزانہ کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل ہم ضرور آپس میں تہیہ کریں، طے کریں، آپس میں نیت کریں ایک دوسرے سے، اور روزانہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھا جائے، اور 100 مرتبہ جو ہے شام کو جو ہے وہ درود شریف پڑھا جائے۔ 200 مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھنا کی ہم ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔